نے زمین بیچ دی ہے، اسے پتا ہے کہ میری شادی تو ہو جائے گی لیکن میرے باپ 3 بہنیں ہیں، میرا باپ اس کے لیے کیا کرے گا؟ اب اس کا بس چلے تو وہ شادی سے انکار کر دے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھ رہی کتنی پریشان ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہے کہ میرا باپ کتنا پریشان ہے، سودی قرض کی باتیں کر رہا ہے، ماں زیور بیچنے کی کوشش کر رہی ہے، کسی طریقے سے میری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے۔ آپ یقین جانیے جس لڑکی کے باپ کی، ماں کے، بھائی کے آنکھوں میں آپ نے آنسو دیے ہیں، اس کا بس چلے تو آپ کے گھر میں آگ لگا جائے۔ آپ اس سے خیر کی امید کریں گے، آپ کے گھر کو جنت بنائے گے، وہ اس کا بس چلے تو منہ میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ نکال لیا کہ تم نے میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیے تھے، تم نے میری بھائی کو، میری بہنوں کو، میری والدہ کو رلایا۔ وہ آگ لگاتی ہے گھر پہ آ کر کے، ٹھیک ہے شروع میں ٹھیک ہے تمہارا نظام ہے، آہستہ آہستہ اپنا نظام بناتی ہے، اس کے ذہن میں نفرت ہے سسرال والوں سے، سسر سے، شوہر سے، لیکن سماج کی مجبوری ہے اس لیے گزارا کر رہی ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو اس کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ انتقام لینے سے نہیں چوکتی۔ جو دیورانیوں کو، نندوں کو خوب سمجھاتی ہے، اچھا تم ہی دیکھنے آئی تھی ہم کو، تم ہی کہہ رہی تھی یہ سوٹ بڑا ہلکا ہے، اب تمہارا موقع ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں۔ پھر بھائی بھائی میں دوریاں پیدا کراتی ہے، بہنوں اور بھائیوں کو دور کر دیتی ہے، نفرتیں ڈلوا دیتی ہے۔ یہ سب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور وہ کامیاب کیوں ہوتی ہے؟ بیج تو آپ نے ڈالا ہے، بیج چھو جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، یا علماء بیٹھے اس لیے بڑے اطمینان سے باتیں کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے اس کے پس منظر میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہیز حرام ہے، انما الخمر والمیسر، آگے کی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، میسر کہتے ہیں جوا کو، لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ میسر عربی کا لفظ ہے۔ آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں رب یسر ولا تعسر، یسر کے معنی آسان کرنا، میسر کہتے ہیں ہر وہ آمدنی، ہر وہ پیسہ جو بڑی آسانی سے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے۔ جوئے میں یہی ہوتا ہے، 100 روپے لگائے تو 10,000 روپے آئے گے بغیر محنت کے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لفظ کے پس منظر میں بعض علماء نے لکھا ہے چونکہ جہیز بھی بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس دنیا پر جہیز بھی مانگنا حرام ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو یاد رکھو، 2 گزارشیں میں نے کی ہیں، آپ کو برات نہیں لے جانی ہے اور جہیز بالکل نہیں مانگنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جہیز کی رسم سب کیسے رکیں گے اس کا بھی لاجک سمجھیے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ اسلام نظام دیتا ہے، ہمارے ایک پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہنا شروع کریں لڑکے والوں سے بھیا مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، میں جہیز نہیں دوں گا لیکن وراثت میں حصہ دوں گا، میں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دوں گا، تو اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک جہیز کی رسم بند ہو جائے گی، دوسرا ایک شریعت کا جو فریضہ ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں صرف بھائی حصے دار نہیں ہیں، بہنیں بھی حصے دار ہیں، برابر کی حصے دار ہیں، مما قل او کثر، مال تھوڑا ہو تو حصے دار ہیں، مال زیادہ ہو تو حصے دار ہیں۔ گھر کے صرف پیسے نہیں بٹیں گے، باغات نہیں بٹیں گے، گھر کے برتن، بستر، دوسرے سامان تک میں بچے گا، اور یہ وراثت تقسیم ہوگی، اور اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو تم توڑ نہیں سکتے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ دے رہے ہیں؟ حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، وظیفے ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، نماز کی پابندی ہے، دین کی باتیں ہیں، داڑیاں، سب کچھ ہے، لیکن پتہ چلا کہ بہن کو، بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، مال حرام ہے وہ۔ ہمارے یہاں بہنوں کا، بیٹیوں کا وراثت میں حصہ ہے، لوگوں کو بتاؤ، لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ غیر مسلموں میں اب مسئلہ سمجھیے، وہاں جہیز اس وجہ سے ہے کہ وہاں بیٹی کا باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہاں جہیز اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹی کا باپ کی جائیداد میں حصہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم ایک تیسرا کام یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اگر لوگوں سے کہیں گے بھائی ہم بیٹی کو وراثت میں حصہ دیں گے، اپنی بہن کو اس کی وراثت میں حصہ دیں گے، لیکن جہیز نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں۔ اللہ کرے یہ 3 کام۔ چوتھا کام جو میری گزارش ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اس طریقے سے ہم کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بہت جلدی درست ہو جائیں گے۔ یہ 3 4 5 گزارشیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب تقریریں بہت ہو چکی ہیں، اور خاص طور پر یہ علاقہ مجھے لگتا ہے ہر ہفتے بیانات ہوتے ہیں، لیکن کوئی انقلاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم کوئی تبدیلی خود نہیں لا رہے ہیں،
ہم خود کوئی ارادہ نہیں کر رہے ہیں، اسے جب تک ہم خود ارادہ نہیں کریں گے تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ ایک چوتھا کام سمجھ لیجیے، شادیوں کے میں اسلامی شادی رکھنا ہو، برات کو نہیں لے جانا ہے، جہیز نہیں لینا ہے، وراثت دینی ہے بہن کو، بیٹی کو، اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ چوتھا کام، آپ جب برات لے کر کے جاتے ہیں تو نکاح پنڈال میں ہو رہا ہے، اور نکاح میں ہمارے امام صاحب، قاضی صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب ایک خطبہ پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ کیا ہے بھائی؟ کبھی تو کوئی موقع ایسا ہے کہ آپ خطبے کا مفہوم سنیں؟ وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے غیروں کے ہاں کچھ تنتر منتر، ایسے ہمارے یہاں تنتر منتر پڑھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، دنیا میں کوئی قوم جو ترقی نہیں کرتی، میں آپ سے ایک اور مزید گزارش کر رہا ہوں اسلامی شادی کے حوالے سے، طے کریں کہ حضور پاک علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا، یہ صاف ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اعلنوا هذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو۔ عیسائیوں کو آپ نے دیکھا ہے، وہ کتنے گئے گزرے ہیں، کتنے بے حیا ہیں، وہ الگ بحث ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے ان کے آج بھی نظام ہے، کنگ فیملی کی بھی شادی ہوگی تو چرچ میں ہوگی، ان کا فادر، ان کا راہب، ان کا پادری وہ نکاح پڑھانے، شادی کرانے پنڈال میں نہیں جائے گا، پرنس بھی ہیں، گورنر ہیں، ان کے بیٹوں کی شادیاں ہیں، تمہیں چرچ آنا پڑے گا۔ اپنے مذہب کا احترام اس قدر باقی رکھا انہوں نے، اور ہم نے خود اس قدر مجروح کیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ مولوی صاحب بیچارے پہنچ گئے، اب وہ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا دفتر لیے، اور بعد میں لوگ ان کو طرح طرح کی الٹی سیدھی نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے مولوی کو اس قدر مجروح کیا کہ اس کی وجہ سے نکاح کی جو برکتیں تھیں سب ختم ہو گئی۔ چنانچہ میرے عزیزو، ایک گزارش اور آپ سے اللہ کے واسطے، طے کریں کہ نکاح ہم مسجد میں کریں گے انشاءاللہ، اور نکاح جب مسجد میں کریں گے وہاں خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، اور جب خطبہ نکاح پڑھا جائے گا تو اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، اس میں بتایا جائے گا شوہر میاں کو کہ تم جو یہاں پر بیٹھے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو، کوئی بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے، قرآن نے کیا ارشادات دیے، اللہ نے کیا احکامات دیے، کچھ سمجھ چلو اس وقت، تم جس کو لینے جا رہے ہو اس کو تمہیں کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، کچھ پتا تو چلے قرآن کی روشنی ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ نکاح پنڈال میں ہو رہا ہے، مجھے تو نہیں یاد ہے کہ پنڈال میں کبھی کسی نے تقریر کی ہو اور وہاں لوگوں نے تقریر غور سے سنی ہو، اس لیے کہ لوگ تو دعوتوں میں، کافی میں، کھانے پینے ملجے ہوئے، آپ کا بیان کون سنے گا؟ اس لیے میرے عزیز ایک کام خدا کے واسطے اور وہ کام یہ کہ آپ نکاح کو آسان کریں گے اور نکاح مسجد میں کریں گے۔ یہ چند کام جتنی جلدی آپ شروع کریں گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اتنی جلدی انشاءاللہ سماج سے برائی دور ہوگی۔ اب پانچویں بات، جو پیسے والے بیمار ہیں بیچارے، انہیں بیماری ہے کہ نہیں صاحب، ہمیں تو شادی دھوم دھام سے کرنی ہے، نام ہونا چاہیے، چلو بھائی نام والی بات سمجھو۔ ہمارے بڑوں نے دو ترتیبیں نکالی ہیں، جنہیں نام کا شوق ہے چلو نام کر لو، انشاءاللہ اس کی خرافات سے بچ جاؤ گے۔ کیرل کے علاقے میں ابھی آپ نے لولو مال لکھنؤ میں کھلا ہے، یوسف صاحب ماشاءاللہ سے ہیں، وہ ارب پتی کھرب پتی آدمی ہیں، کیرل کے رہنے والے ہیں، دبئی میں، امریکہ میں، یورپ میں، نہ جانے کہاں کہاں ان کے مالز ہیں اور گوشت کی فیکٹریاں ہیں، بڑا کاروبار ہے۔ انہوں نے اپنے پوتوں پوتیوں کی شادیاں کی۔ میں پیسے والوں سے کہتا ہوں اس طریقے سے کرو، امبانی کی طرح مت کرو، یوسف صاحب کی طرح کرو۔ انہوں نے پیسے والے آدمی تھے، 10-20 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی اور ایک ٹیم بنا کر کے انہوں نے کہا جس ضلع میں ان کے گھر تھا اور جہاں ان کے پوتے پوتیوں کی شادی ہونی تھی، کہا کہ بھائی پتہ کرو اس ضلع میں کتنی بچیاں ہیں جو یتیم ہیں اور کتنے بچے ہیں جو پریشان ہیں، کمزور ہیں، ان کی شادیاں ہم کریں گے۔ چنانچہ کئی 100 بچوں کی اپلیکیشنز آئیں اور سب کو بلایا، برات کے ساتھ بلایا اور کئی ہزار لوگوں کا مجمع ہوا، سب کو کھانا کھلایا اور ساری بچیوں کو رخصت کرتے وقت انہوں نے جہیز بھی تھوڑا موڑا دیا، اگر آپ شہرت کے ہی بھوکے ہیں تو ایسا کریں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ یوسف بھائی نہیں بن سکتے، لولو مال کے مالک نہیں بن سکتے، تو آپ دور پور کے علاقے میں طے کریں کہ بھائی اس علاقے کی 10 غریب بچیوں کی شادیاں میں اپنے بچے کی شادی میں کروں گا، ان کا خرچ میں برداشت کروں گا، ان کی برات آئے گی، ان کو جہیز دوں گا، انشاءاللہ اس سے زیادہ شہرت ملے گی اور اس سے زیادہ ثواب بھی ملے گا۔
اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کریں خدا کے واسطے کہ آپ جو پیسہ چاہے کر لیں، لڑکی والے کو اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، لڑکے والے اتنا خرچ کرنا ہے۔ ابھی پتا چلا کل پرسوں ندوے میں ایک میٹنگ تھی، ندوے کے بڑے استاد نے بتایا کرناٹکا میں ایک شادی تھی اور وہاں سے آئے تھے ندوے کسی بڑے استاد کو بلانے کے لیے کہ آپ میرے بچے کا نکاح پڑھائیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہا 50 لاکھ روپے ہم نے ایک طے کیا کہ 50 لاکھ ہم شادی میں خرچ کریں گے۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، میں تمہارے بچے کا نکاح پڑھانے آؤں گا، بنگلور آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک کام کر لو، کہا بتائیے حضرت؟ کہا کام یہ کرو شادی 5 لاکھ روپے کر لو اور 45 لاکھ روپے بچا کر کے کسی غریب علاقے میں اپنے اسی دولہا دلہن کے نام سے ایک غریب بچوں کے لیے اسکول کھول دو، تمہیں اس سے زیادہ شہرت ملے گی اور اس سے زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ نے توفیق دی اور ان لوگوں نے طے کیا اور حضرت لکھنؤ سے گئے صرف نکاح پڑھانے کے لیے اور انہوں نے دکھلایا کہ مولانا آئیے دیکھیے میں نے یہ زمین خرید لی ہے اور وہ 45 لاکھ ہمیں یہاں خریدنے ہیں اور 5 لاکھ میں اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ باقی آپ نے کارڈ میں پیسے خرچ کیے ہیں، 200 روپے کے 400 روپے کے کارڈ بنوا رہے ہیں، آپ پنڈال لگا رہے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں، سجاوٹیں کر رہے ہیں، کون یاد کرے گا آپ کو؟ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آپ کے دروازے پر لوگ آئیں گے، آپ کا کھانا کھائیں گے، کھانے میں بیٹھ کر آپ کی برائی کریں گے، مال حرام ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، آپ ہی کے گھر آ کر آپ ہی کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ ہی کے یہاں اپنا نوالہ کھائیں گے، آپ ہی کی برائیاں کریں گے اور جب جائیں گے تو برائیاں کرتے ہوئے جائیں گے، چاول اچھا نہیں تھا، سالن میں نمک زیادہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو کھلا کر کیا ملے گا؟ آپ نہیں کھلائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر 5 لوگوں کے ساتھ کورونا میں شادیاں ہو سکتی تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے خدا کے واسطے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، حالات بہت خراب ہیں، خدا کی طرف جلدی سے دوڑ کر کے آؤ، خدا کی طرف واپس آؤ، اس لیے کہ دشمن کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہیں آئی تو ہماری حفاظت کے سارے راستے بند ہیں۔ ہم سارے کام کہہ کر ایک مجلس میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، لیکن آج میں نے ارادہ کیا کیونکہ اصلاح معاشرہ کا بھی ایک عنوان تھا اس مجلس کا، اسی لیے میں نے شادی کے حوالے سے، اسلامی شادی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 4-5 گزارشیں رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوگا جو شروعات کرے گا اور میں اس کو بشارت دیتا ہوں، دنیا اگر ناراض ہو جائے تو ہو جائے، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ بس انہی چند باتوں اور گزارشوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔